بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں اور بہت ساری برائیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں، وہاں ایک یہ بھی ہے کہ نسب کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، رشتے ناتوں کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، طعنہ دیتے ہیں، اور یہ تقریباً پرانی ایک چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں خاص طور پر پائی جاتی ہے۔ بہت ساری قوموں کو، بہت ساری برادریوں کو ہم کمتر سمجھتے ہیں اور اس کو بطور گالی کے، بطور طعنے کے استعمال کر لیتے ہیں۔ شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، بہقی میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نسب اور رشتے جو دنیا میں معروف اور مشہور ہیں، تو اس کے اندر جہاں خاندان آتے ہیں، برادریاں آتی ہیں، وہاں پر رشتے ناتے بھی ہوتے ہیں۔ خاص طور پر وہ رشتے، اصل عنوان تو نسب ہی ہے، اسی کی وجہ سے اسی کے ضمن میں بات ہوگی، لیکن یہ ضمنی بات ہے کہ خاص طور پر جو سسرالی رشتے ہیں، قرآن پاک نے ان کو بطور نعمت کے ذکر کیا ہے کہ ہم نے تمہیں نسبی رشتے دیے ہیں جو تمہیں والدین کی طرف سے ملتے ہیں، اور ہم نے تمہیں رشتہ مساہرت دیا ہے، بطور نعمت کے ذکر کیا ہے، جو نکاح کی شکل میں وجود پاتے ہیں۔ تو جتنے بھی سسرالی رشتے ہیں، ہمارے پنجاب کے ماحول میں تو بطور خاص ان کو گالی بنا دیا گیا ہے۔ ہر لفظ کو اب زبان پہ لانا شریف آدمی کے لیے بھی مشکل محسوس ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اکثر و بیشتر یہ کہنا مشکل لگنے لگ گیا ہے کہ یہ میرے سسر ہیں یا یہ میرے سالہ ہیں۔ تو کئی سارے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا، اور میرا اپنا معمول بھی یہی ہے، یہی کہتے ہیں کہ یہ میرے بچوں کے نانا ابو ہیں، یہ میرے بچوں کے ماموں ہیں، یہ میرے بچوں کی خالہ ہیں۔ تو یہ جو ہمیں فرق کرنا پڑ رہا ہے، یہ ہمارے معاشرے کی قباحت کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے ان سارے رشتوں کو گالی بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نسب معروف ہیں، رشتے معروف ہیں، یہ کسی کے لیے گالی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ کسی کے لیے گالی نہیں ہے۔ جب یہ گالی نہیں ہے تو پھر بطور گالی کے ان کو استعمال کرنا بھی ظاہر ہے کہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ جب ایک باپ کی، ایک ماں کی اولاد ہیں، تو پھر آپس میں فخر اور اس قسم کی باتوں کا کوئی تعلق باقی نہیں رہ جاتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ چونکہ ایک والدین کی اولاد ہو، آدم کی اولاد ہو، اس لیے تم ایک دوسرے کے قریب ہو۔ ظاہر ہے بھائی ہیں، آپس میں سارے کے سارے وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں، تو کسی کو کسی پر کوئی خاص فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ہاں، البتہ جو چیز فضیلت کی ہے وہ دینداری ہے، اعمال ہیں، اور دوسری حدیث میں تقوی کا تذکرہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تمہارے تقوی کو دیکھیں گے۔ اصل فیصلے تقوی کی بنیاد پر ہوں گے، اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہوں گے، وہاں پر کوئی رشتے ناتے نہیں دیکھے جائیں گے۔ تو اس لیے ہمارے معاشرے میں یہ جو لفظ خاندانوں کو ہم بطور گالی کے ذکر کرتے ہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور یہ فعل بھی ایسا ہے کہ اگر ہم زندگی بھر بھی کسی خاندان کو، کسی نسب کو، کسی قوم کو، برادری کو، کسی رشتے کو طعنہ نہ دیں، اس کو بطور گالی کے استعمال نہ کریں، تو ہمارا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر ہم طعن و تشنیع کا بازار گرم رکھیں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ تو بے فائدہ چیز ہے، ہم کرتے ہیں لیکن کبیرہ گناہ ہے، اور نامہ اعمال میں بہت سارے گناہوں کا انبار بلا وجہ ہی جمع ہو جاتا ہے۔
اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حدیث منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کا ارادہ کرنا بھی کفر ہے۔ اگرچہ علماء نے یہ وضاحت کی ہے کہ اس قسم کی جتنی بھی احادیث ہیں جس میں کبیرہ گناہ کو کفر قرار دیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کبیرہ گناہ یہ کفر کے اعمال میں سے ہے، ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا، ان کی شایان شان نہیں ہے، یہ اعمال کفریہ میں سے ہے۔ اور یا پھر اس کا یہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ اس قسم کے افعال انسان کو کفر کے قریب کر دیتے ہیں، اور جب بندہ آگ کے قریب پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی لپیٹ میں آنے کا خدشہ بہرحال بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ارادہ کرنا بھی کفر ہے، چاہے جائے کہ انسان اس کا ارتکاب ہی کر لے اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اس کو اپنی عادت بنا لے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو بہت قبیح کام بن جائے گا۔ تو ان میں سے ایک چیز کسی کو نسب کی وجہ سے طعنہ دینا، تو یہ ایسے فعل میں سے ہے کہ جو کفریہ افعال میں سے ہے، کفر کے قریب کر دینے والی چیز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو کفر ہی قرار دے رہے ہیں۔ جو چیز آگے کسی گڑھے میں گرنے کا پکا سبب ہو تو اس کو گڑھے میں گرنا ہی کہہ دیتے ہیں، اس راستے پر چلنے کو ہی گڑھے میں گرنا کہہ دیتے ہیں۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی واضح ہوتی ہے کہ وہ کس قدر اس فعل کو قبیح اور ناپسند سمجھتے ہیں۔ ایک چیز کہ کسی کو اس کے نسب کی وجہ سے طعنہ دینا، اور دوسری چیز میت پر نوحہ کرنا، بیان کرنا، جس میں کفریہ کلمات، ناشکری کے کلمات ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں۔ تو آنکھوں سے آنسو بہہ جانا اور رونا آنا یہ عیب کی چیز نہیں ہے، یہ تو جانے والے کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو دفن فرما رہے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، اور ایک نبی کا تقدیر پر بھروسہ جتنا ہو سکتا ہے غیر نبی تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، طے شدہ معاملہ ہے، ایسا ہونا ہی تھا، تو پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سینے میں بھی دل ہے، اور یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جدائیگی سے، پیاروں کی، اپنوں کی جدائیگی سے صدمہ ہونا، دکھ ہونا، یہ تو پکی بات ہے، جانے والے کا حق ہے، رونا آنا عیب کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو اونچی اونچی آواز میں منتقل کر دینا، ساتھ میں ناشکری کے کفریہ کلمات کہنا شروع کر دینا، یہ نوحہ اور بین میں شامل ہو جاتا ہے، تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ دو فعل ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا کرنا تو دور کی بات، ان کا تو ارادہ کرنا بھی کفر ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا معاشرہ اس قسم کے معاملات سے پاک ہو۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک بات اور بھی ہے، وہ ہے نسب کو تبدیل کرنا۔ پہلی کئی باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے کہا کہ وہ دیہاتی آبادیوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، شہریوں میں کم۔ یہ بالکل اس کے الٹ ہے کہ نسب کی تبدیلی یہ عام طور پر شہروں میں زیادہ پائی جا رہی ہے، دیہاتوں میں بھی پائی جاتی ہے لیکن نسبتاً کم ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا فراڈ ہے، اور زبردست گناہ کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اور آنے والے وقت میں یہ کئی طرح کے جھگڑے اور مقدمات کا باعث بھی بن جاتا ہے، خاص طور پر بچوں کے رشتوں ناتوں کے حوالے سے، تو کئی انجان لوگ کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر پچھتاوا بنتا ہے۔ تو بخاری اور مسلم شریف دونوں میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے باپ کے نسب کو چھوڑ کر
کسی اور نسب کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔ تو کیا پڑا، اللہ تعالیٰ عزت دینے والے ہیں، اللہ کی ذات نے ان چیزوں میں عزت نہیں رکھی، تو اس لیے اس فعل قبیح سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سارے دوست احباب بعد میں تقاضا کرتے ہیں کہ یہ جو بیانات ہیں ان تک کوئی رسائی کی شکل ہے، تو اب الحمدللہ یہاں کے عملے کے کچھ مخلص دوستوں نے اس کا ایک یوٹیوب پہ چینل بھی بنا دیا ہے، دارالسنہ درس قرآن کے نام سے، دارالسنہ درس قرآن کے نام سے، تو اس پر بھی سنا جا سکتا ہے۔ باقی واٹس ایپ دارالسنہ کے نام سے اس میں بھی یہ شیئر روز ہی کر دیا جاتا ہے فوراً ہی، تو بہت سارے گھروں میں خواتین، بچے، تو یہ لوگ بھی سن لیتے ہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔